اللہ کے محبوب بندوں، کیندر سرکار اور اتر پردیش کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ 8 جون سے عبادت گاہیں کھولی جائیں گی شرطوں کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں سرزمین ڈسٹرکٹ سیتاپور کے جناب ڈی ایم صاحب اور کپتان صاحب نے مختلف مذاہب کے ذمہ داروں کو جمع کیا، جس میں ہم سب شریک ہوئے۔ اس میں اپنے اپنے مذہب کی عبادت گاہوں میں کورونا وائرس جیسی وبا اور لاک ڈاؤن میں ہم کیسے عبادت کریں۔ ہمارے سامنے مسئلہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ مسجد میں اب تک 4 لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن اب کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ تو ڈی ایم صاحب کی جانب سے اور کپتان صاحب کی جانب سے یہ بات طے کی گئی کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے ہم عبادت کریں۔ یعنی مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم اب تک نماز پڑھتے تھے مل مل کر کھڑے ہو کر، لیکن اب 2 مقتدی کے بیچ میں 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر دوسرے مقتدی سے تیسرے مقتدی کے بیچ میں 6 فٹ کا فاصلے کے ساتھ ہم نماز سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ وضو ہم اپنے گھر سے کر کے آئیں گے، یاد رکھنا اچھی طرح، وضو مسجد میں نہ کرنا بہتر ہے۔ اور جب ہم گھر سے وضو کر کے داخل ہوں گے مسجد میں تو بھیڑ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ایک ایک شخص مسجد میں داخل ہو، ایک دوسرے سے ٹچ نہ ہو، ایک دوسرے سے ملے نہ۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کی ذمہ دار حضرات مسجد میں صابن رکھیں گے یا ڈیٹول رکھیں گے۔ ہم صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھلیں، اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو اس سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی اپنی چپلیں اور جوتے سلیقے سے رکھیں، دور رکھیں۔ کسی کی چپلیں اگر زمین میں پڑی ہیں یا جوتے رکھے ہیں، انہیں ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ دوسروں کے جوتے اور چپل کو پیر بھی نہ لگائیں۔ اسی طرح مسجد میں کھکھارے نہ، تھوک نکالے نہ کہ دروا مسجد میں داخل ہوئے تو کہیں سائیڈ میں، جیسے عادت ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تھوک رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم باہر کہیں تھوکے نہ۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے والے لوگ جب نماز پڑھنے آئیں گے، مقتدی حضرات اس کا خیال رکھیں کہ ٹوپی مسجد کی استعمال نہ کریں۔ اپنے گھر سے ٹوپی پہن کر آئیں۔ مسجد کی تسبیح کا استعمال نہ کریں، اپنی خود تسبیح لے کر آئیں۔ مسجد کے وہ بٹن جو سوئچ کہتے ہیں، جسے لائٹ وغیرہ کے سلسلے میں آپ خود نہ دبائیں۔ یہ مسجد کے کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ وہی کام کریں گے۔ اسی طرح مسجد میں رکھے ہوئے کلام اللہ کی طرف نہ بڑھیں، کلام اللہ کو نہ اٹھائیں، بلکہ آپ مسجد میں داخل ہو کر فوراً نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور پھر آپ مسجد کے باہر تشریف لے جائیں۔ یعنی جب مسجد میں آئیں گے تو سنت پہلے پڑھ کر گھر سے آئیں گے،
اور فرض پڑھنے کے بعد اب آپ مسجد میں ٹھہریں گے نہیں ذکر الہی کے لیے، اب آپ فوراً مسجد سے نکل جائیں گے، سنت، نفل اور وتر یہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ مسجد کے امام صاحب مختصر جمعہ کی نماز میں خطبہ دیں اور مختصر سی قرات جماعت میں کریں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ دوسری بات، مسجد میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے پہلے مسجد کے ذمہ داروں سے اپیل کہ مسجد کے ذمہ داران، متولی حضرات، خدام حضرات، مؤذنین حضرات، مسجد کی چٹائی، مسجد کی صفیں جو دریا بچھی ہے انہیں لپیٹ کر رکھ دیں اور کوشش کریں 5 وقت کی نماز ہونے سے پہلے مسجد کے فرش کو دھلیں، ڈیٹول وغیرہ کا استعمال کریں، مسجد کی دیواروں کو بھی دھل لیں، پھر اس کے بعد جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد میں آنے والے مقتدی حضرات اگر فرش پر نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا مصلی خود سے لائیں، مسجد کا مصلی استعمال نہ کریں۔ اسی طرح مسجد کے اندر جب وضو کریں تو مسجد کی وضو خانے کی ٹوٹیاں مسجد کے ذمہ داران حضرات اسے صاف رکھیں، اسے صاف رکھیں، اس پہ فنال وغیرہ، فنال جس کو کہتے ہیں سفید گولیاں ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے لیکوڈ کی چیزیں، ڈیٹول ہے یا صابن ہے، اس سے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ جہاں کلی کی جاتی ہے اس کی صفائی کریں، اور اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو براہ کرم وضو خانے کو فی الحال بند کر دیں اور اعلان کر دیں کہ سارے لوگ وضو کر کے اپنے گھر سے آئیے۔ اسی طرح مسجد کے آس پاس ٹوائلٹ ہے، غسل خانے ہیں، استنجا خانے ہیں، یہ گندے نہ رہیں، یہ خیال رکھنا بالکل گندے نہ رہیں۔ ہاں، اور اس کے لوٹے صاف ستھرے خریدے جائیں، یہ نہ ہو کہ بہت پرانے لوٹے گندے معاف کرنا اور رکھے ہوئے، صاف ستھرے لوٹے ہوں۔ اسی طرح اس کا بھی خیال کیا جائے، کس کا؟ کہ اس کی ٹوٹیاں صاف ہوں۔ آنے سے 8 جون آنے سے پہلے مسجد کے متولی حضرات یہ سارے کام کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دوسرے، جب مقتدی حضرات مسجد میں داخل ہو، امام صاحب مسجد میں داخل ہو، مؤذن صاحب مسجد میں داخل ہو، متولی صاحب مسجد میں داخل ہو تو ماسک لگا کر آئیں اور ماسک لگا کر نماز پڑھیں اور ماسک لگا کر باہر جائیں۔ بغیر ماسک لگا کر مسجدوں میں نہ آئیں، بلکہ بغیر ماسک کے گھر کے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، یہ میٹنگ میں طے ہوا ہے، یہ میٹنگ میں طے ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ باہر تشریف جلدی لے جائیے، باہر بھیڑ نہ لگائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باہر گفتگو کر رہے ہیں عام دنوں کی طرح، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دفعہ 144 لاگو ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں۔ اس طرح ہمیں آپ کو اجازت دی گئی ہے، میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو اس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں مسجد میں کسی کام سے آ رہے ہیں، مت آئیے، منع کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں،
میں نام لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. آفتاب عالم ندوی خیر آبادی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی حیثیت سے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کرونا وائرس جیسی وبا سے بچنے اور بچانے کے لیے اور لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے شاشن پرشاشن اور سواستھ وبھاگ والوں کی مدد کیجیے. ان کی مدد گویا ہماری مدد ہے. ان کی مدد گویا ہماری مدد ہے. اس کا ہم خیال رکھیں گے تو ہم نفع میں ہیں. ہمارا بھی نفع آپ کا بھی نفع. اس لیے آپ سے دوسری اپیل میں کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں مسجد میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانا یعنی مصافحہ نہ کرنا, ایک دوسرے سے محبت میں گلے نہ لگنا, اس کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ بعد میں انشاءاللہ بہت سارے موقع ہمیں اور آپ کو مواقع اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا کہ ہم ایک دوسرے سے انشاءاللہ کورونا وائرس جیسی وبا کے خاتمے کے بعد ملک ہندوستان میں امن و امان پانے کے بعد سلامتی کے بعد انشاءاللہ ایک دوسرے سے گلے بھی لگیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے. اور جب مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئیے اس کا خیال رکھیے گا. دعا میں جہاں اپنے لیے آپ دعا مانگیں گے کہ اللہ کورونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں بھی بچا, ہمارے گھر والوں کو بچا, ہمارے محلے والوں کو بچا, ہمارے قصبہ خیر آباد ضلع سیتاپور والوں کو بچا, ہمارے ملک ہندوستان کے ایک ایک باشندے کو بچا, ایک ایک شہری کو بچا, وہ چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, عیسائی بھائی ہو, کوئی ہو, مسلم بھائی ہو, سارے بھائیوں کو اللہ کورونا وائرس جیسی وبا و مصیبت سے اللہ بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد بہت جلدی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کی طرف نماز پڑھ کر لوٹنا ہے. متولی حضرات سے ایک اپیل یہ بھی کی جاتی ہے کہ اذان ہونے کے بعد کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ لے لیں. علماء اعظام بھی یہی فرما رہے ہیں, مفتیان اعظام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ 5 منٹ کا کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ لے. اذان ہو, اذان کے 5 منٹ کے بعد ہمارے وہاں جماعت ہو جائے. مغرب کی نماز میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 4 نمازوں میں مسئلہ ہے کیونکہ سنت ہم گھر سے پڑھ کے آئیں گے. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے, مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے, ان شرطوں کے ساتھ مسجد میں عبادت کرنی ہے. آخر میں پھر کہتا ہوں مسجد کے اندر 6 فٹ کی دوری پر ہمیں آپ کو کھڑا ہونا ہے. مسجد کی ذمہ داروں سے یہ اپیل میں پھر کرتا ہوں کہ 6 فٹ پر نشانات آپ لگا دیجئے, چاہے آپ کوئی رنگ برنگی ٹیپ لے لیجئے, 6 فٹ کے اوپر نشانی کے طور پر آپ اس کو چپکا دیجئے, یا آپ رنگ لے لیجئے, 6 فٹ کی دوری پر رنگ لگا دیجئے تاکہ مقتدی حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہو نماز پڑھنے میں. اور آخری بات یہ بھی ہے, سرکار نے یہ بھی کہا ہے, ڈی ایم صاحب کپتان صاحب نے یہ بھی کہا ہے 65 سال سے اوپر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں. 10 سال سے کم بچہ مسجد میں نہ آئے, اس کا خیال رکھنا. 65 سال سے اوپر, مجھے معلوم ہے کہ یہ عمر عبادت کی ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے میری بات سن کر دل میں بے چینی پیدا ہو, یہ کیسا مولوی ہے, یہ کیسا عالم ہے, ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہا ہے. نہیں پیارے مسلمان بھائی, نہیں میرے بزرگ بھائی, میں آپ کو مسجد میں آنے سے نہیں روک رہا ہوں. ہماری جان سلامت ہے تو ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں, ہم سلامت ہے تو انشاءاللہ مسجدوں کو پھر آباد رکھ سکتے ہیں. اس لیے سواستھ وبھاگ والوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو 65 سال کی عمر کے بعد کورونا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اور 10 سال کے کم عمر کے بچوں کو بھی کورونا بڑی تیزی سے پھیلنے کی سنبھاونا اور امکان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے, آپ کی بھی مدد فرمائے. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان شرائط کے ساتھ مسجدوں میں آئیں گے. اللہ کے واسطے آپ متولیوں پہ
کہیں بوجھ نہ بن جانا، اماموں پہ بوجھ نہ بن جانا، اپنی منمانی نہ کرنا، ورنہ کپتان صاحب نے صاف صاف کہا ہے اگر آپ ان شرطوں کو نہیں مانتے ہیں تو قانون ہاتھ میں آپ لیں گے تو ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ پیارے مسلمانوں، اس قانون سے پہلے آپ رب کا قانون لے لیجئے۔ علماء جب فرما رہے ہیں، نائب رسول جب فرما رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر سنتیں تو میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نفلی نمازوں کا گھروں میں اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم سارے کام کریں گے، مسجد میں آئیں گے جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ باقی رہا، مسجد کے اگر دو دروازے ہیں تو ایک دروازہ آنے کے لیے رکھ دیجئے، دوسرا دروازہ جانے کے لیے رکھ دیجئے۔ یہ بھی سرکار نے کہا ہے، یہ بھی ڈی ایم صاحب نے کہا ہے، یہ بھی کپتان صاحب نے کہا ہے۔ اگر ایک ہی دروازہ ہے تو آپ بیچ میں کوئی ڈوری لگا دیجئے، بیچ میں کوئی ایسا آپ کام کیجئے کہ آنے کا راستہ الگ ہو اور جانے کا راستہ الگ ہو، تاکہ ایک دوسرے سے لوگ مل نہ سکیں، ایک دوسرے سے لوگ ٹچ نہ ہو سکیں۔ ان باتوں کا آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت پائیں گے، آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بندے کیسے علماء اور نائب رسول کی باتوں پر عمل کریں گے۔ سرکار نے اپنی قانونی کارروائی اس لیے کی ہے، اس لیے سرکار نے نہیں کہا ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جائیں، سرکار نے اس لیے کہا ہے تاکہ آپ سلامت ہیں تو ہندوستان سلامت ہے، آپ خوشحال ہیں تو ہندوستان خوشحال ہے، آپ بیماریوں سے بچے ہیں تو ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے، آپ الجھنوں سے بچے ہیں تو ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ خطرناک جس کو بیماریاں ہوں وہ لوگ بھی مسجد میں نہ آئیں۔ بس اس کا خیال رکھیں، مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھتے وقت 6 فٹ کی دوری بنائے رکھیں اور سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں، سنتیں گھر پر جا کر پڑھیں۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ جمعہ والے دن اس کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ جمعہ میں یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ بچوں کا خیال رکھیں کہ وہ آنے نہ پائیں، بزرگوں کا خیال رکھیں کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، وہ گھروں میں عبادت کریں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کو ملے فوراً دوسرے کو شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، تاکہ سارے مسلمان علماء اور نائب رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے۔ ہم نے لاک ڈاؤن کو کامیاب کیا ہے، ڈی ایم صاحب، کپتان صاحب نے اس سیتا پور کے لیے اور خیر آباد والوں کے لیے بڑے تعریفی جملے بولے ہیں۔ ایک میٹنگ میں تو کپتان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا اور فرما دیا کہ بھائی خیر آباد والوں نے ہاٹ اسپاٹ میں بڑی مدد کی ہے، لاک ڈاؤن میں بڑی مدد کی ہے، ان کے نام پر تالیاں بجاؤ۔ پتا چلا ہمارے بڑے ادھکاری سب بہت خوش ہیں آپ سے۔ آپ اس مرحلے کو بھی قبول کیجئے، 8 جون سے مسجد میں نماز پڑھیے، لیکن جو قانونی کارروائیاں ہیں اور جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔